مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اللہ رب العزت پر توکل اور یقین کرنے کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ توکل جو ہے یہ اسلام کے عظیم شعبہ جات میں سے ایک عظیم شعبہ ہے۔ توکل جو ہے جس کا قرآن و سنت کے اندر اپنانے کے حوالے سے بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ انسان کے لیے ایسی حیثیت رکھتا ہے جس طرح کھانے کے اندر نمک کی حیثیت ہے کہ اگر کھانے کے اندر نمک نہ ڈالا جائے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے چاہے دنیاوی معاملات ہوں چاہے دینی معاملات ہوں، ان تمام امور کے اندر اللہ رب العزت پر توکل یہ ضروری ہے۔ توکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اسباب سے کٹ جائے، اسباب کو اختیار نہ کرے۔ توکل کا مطلب یہ ہے اسباب کو بھی اختیار کرے، کیونکہ ان اسباب کا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن اس اسباب کو مؤثر نہ سمجھے۔ مؤثر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھے، اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مؤثر جو ہے وہ اللہ کی ذات کو سمجھے۔ تو یہ توکل جو ہے بہت بڑی نعمت بھی ہے، ہر ایک کو یہ ملتی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے یہ نعمت عطا فرمائے، کائنات کے اندر ایسے ایسے بندے بھی ہوئے ہیں کہ ظاہری طور پر ان کے پاس اسباب کی قلت ہے، لیکن ان حالات کے اندر اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ بہت زیادہ ہے، اور جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ توکل کیا تو اللہ نے نتیجے کے اندر انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی
آیت نمبر 173 اور 174، یہ دو آیتیں ہیں، یہ تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت ابو سفیان جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا کہ آئندہ آپ کی ہمارے ساتھ ملاقات مقام بدر کے اندر ہوگی۔ اور اس چیلنج سے پہلے معرکہ بدر جو ہے پہلے ایک دفعہ ہو چکا تھا۔ یہ چیلنج جو ہے ابو سفیان نے کب کیا؟ جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ آپ کی اور ہماری ملاقات کب ہوگی؟ فلاں دن فلاں وقت بدر میں پھر ہم ملیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، ابو سفیان کے چیلنج کو قبول کرو۔ کیا کرو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ابو سفیان کے چیلنج کا جواب حضرت عمر نے دیا کہ ہمیں تمہارا چیلنج قبول ہے، ہم بھی اس موقع پر بدر کے اندر پہنچیں گے۔ اب چیلنج تو کر دیا، جب وقت مقررہ آیا، ابو سفیان مکہ المکرمہ سے لشکر لے کر جب روانہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو سفیان کے دل میں خوف ڈال دیا۔ فاعل حقیقی اللہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر لشکر اسلام کے حوالے سے خوف کی کیفیت ڈال دی۔ اب جس وقت خوف کی کیفیت اس کے دل کے اندر ڈالی گئی تو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا ابو سفیان نے، تو راستے کے اندر ملاقات نعیم بن مسعود اشجعی سے ہوئی۔ ابو سفیان نے اس سے کہا، میں مقام بدر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا وعدہ تھا، تو میں اسی طرف جا رہا تھا، لیکن میں جنگ نہ کرنے میں اپنی عافیت سمجھتا ہوں کہ جنگ نہ کی جائے، لیکن چیلنج بھی میں نے خود ہی دیا تھا۔ اب اس کے حوالے سے مجھے تمہارا تعاون درکار ہے کہ تم اس طرح کرو، مدینہ جاؤ اور جا کر مسلمان صحابہ کرام کو اس جنگ کے بارے میں روکو، اور میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 اونٹ انعام کے طور پر دوں گا۔ کیا دوں گا؟ یہ تمہاری کیا ہے؟ ڈیوٹی ہے۔ 10 اونٹ تمہیں انعام کے اندر ملیں گے، تم نے جا کر کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں کو جنگ سے روکنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جنگ سے روکنا ہے۔ تو نعیم بن مسعود اشجعی مدینے آیا تو دیکھا یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ ان کے پاس آیا، آ کر مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی کہ تم کس چیز کی تیاری کر رہے ہو؟ ابو سفیان کے ساتھ جنگ کرنے کی؟
تم ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، بہت زیادہ اسباب ہے، اگر تم نے اس مرتبہ ان سے جنگ کی تو تمہارے بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جس طرح ڈرایا جاتا ہے۔ اب وہ نعیم بن مسعود اشجعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن قربان جائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان کیا ہے، ایسا اللہ پر بھروسہ ان کے دل میں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں کو پالش کر دیا تھا، حضور کی نگاہ سے ان کے سینے روشن و منور ہو چکے تھے۔ اب جوں جوں وہ خوف زدہ کرتا، صحابہ کرام علیہ مردوان کی دلیری اور بہادری کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا، ان کا خوف اور ختم ہوتا، وہ اور کہتے کہ ہم نے تو اب جانا ہی جانا ہے۔ جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا اگر اس موقع پر میرے ساتھ کوئی نہ بھی جائے، اکیلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے مقابلے میں بدر میں پہنچ جائے گا۔ حضور نے جب چیلنج دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 70 صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ تھے۔ کتنے؟ 70 صحابہ کرام تھے۔ ان صحابہ کرام کے پاس مال تجارت بھی تھا، یہاں سے نکل پڑے اور بدر کے اندر جا کر ڈیرے لگا لیے۔ ابو سفیان نے کہاں آنا تھا، وہ تو ڈر کے مارے واپس بھاگ گیا تھا۔ صحابہ کرام وہاں پر رہے اور بدر کے قریب ایک میلہ لگا کرتا تھا، تجارت کا میلہ لگا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے وہاں پر تجارت بھی کی، بہت زیادہ پروفٹ انہیں تجارت کے اندر ملا۔ اور جب یہ پتہ چلا کہ اب ابو سفیان نے واپس اس نے آنا نہیں ہے، تو صحابہ کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملا ہوا جو انعام تھا کہ اللہ نے جو جنگ کی فتح دے دی، پھر ساتھ ساتھ مال تجارت کے نتیجے میں بہت زیادہ پروفٹ بھی حاصل آیا، وہ لے کر واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ اب یہ پوری بات جو ہے یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر شاہ فرمائی۔ کیا اللہ فرماتا ہے؟ الذین قال لهم الناس، وہ جن سے لوگوں نے کہا، جن سے، وہ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ، حضور کے صحابہ سے لوگوں نے کہا۔ اب وہ کون ہے؟ نعیم بن مسعود الاشجعی تھا جس نے صحابہ کو کہا، کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا۔ ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ کفار، لہذا تم ان کے مقابلے میں نہ جاؤ، وہ بہت بڑی طاقت بن کر آ رہے ہیں۔ فاخشوہم، تم ان سے ڈرو، تم ان سے۔ اب نعیم بن مسعود اشجعی خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن صحابہ کی شان یہ بیان کرتا ہے، فزادہم ایمانا، صحابہ کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اب تو لڑنے کا اور مزہ آئے گا۔ اور کیا کہا گے؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور صحابہ نے نعرہ لگایا، اے نعیم بن مسعود الاشجعی، تو ہمیں خوف زدہ کرتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور کتنا اچھا کارساز ہے۔ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ وہ اللہ پر ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو، کائنات کی کوئی شے اس کو زیر
نہیں کر سکتی. یہ نعرہ لگایا صحابہ نے کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ. یہ نعرہ لگایا اور اللہ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. صحابہ کرام پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے، یعنی وہاں پر مال تجارت بیچا، بہت زیادہ پرافٹ ملا. اب گھروں کو واپس لوٹے تو بہت زیادہ پرافٹ گھروں کو لے کر گئے. اللہ فرماتا ہے پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے، انہیں کسی قسم کی کوئی برائی نہ پہنچی، کیونکہ ابو سفیان مقابلے میں آیا نہیں. آگے اللہ نے فرمایا واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی خوشی پر چلے. صحابہ کی شان کیا ہے؟ انہوں نے کس کو ڈھونڈا، کس کو تلاش کیا؟ اللہ کی رضا کو تلاش کیا. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. تو قرآن پاک اس نص سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ یہ بہت عظیم عمل ہے، کہ جب بھی بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی لاج رکھتا ہے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا بندہ اللہ پر بھروسہ کرے اور بندے کا بھروسہ ٹوٹ جائے. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام کے اندر شاہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا، جو کبھی. اللہ رب العزت کیا ہے؟ حی لا یموت ہے. حی ایسا زندہ جس پر موت طاری نہیں ہے. اب بندہ جو ہے بندے پر بھروسہ کرتا ہے. بندہ کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ بندے پر بھروسہ کرتا ہے. اب بندہ اگرچہ حی ہے لیکن اس نے مر جانا ہے. جب وہ مر جائے گا ہر شے ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ بھی ہے اور اس زندگی کے بعد کبھی موت کا تصور، ہمیشہ کی زندگی ہے. کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس زندہ ذات پر کیا کرو؟ بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، جو کبھی نہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ الطلاق کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے جو ڈرتا ہے، اللہ سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. لوگوں سے نہیں ڈرتا. کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ضرور بنائے گا. اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ کی خشیت اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بند کر دے. ایسا، بلکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام سے عطا فرماتا ہے جس مقام سے ملنے کا گمان بھی نہ ہو. جس مقام سے ملنے کا گمان بھی. شرط کیا ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے جب ڈرتا ہے تو راستہ بھی بنتا ہے. راستہ بننے کے ساتھ ساتھ اس کو ملتا بھی ہے، اور ملتا بھی ایسے مقام سے ہے جس مقام سے ملنے کا گمان بھی نہ ہو. اور آگے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اللہ اس کے معاملات کو حل فرماتا ہے. لیکن کیا ہے؟
اس دل کے اندر قوت ہونی چاہیے کہ بندہ مضبوط دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر توکل تو اختیار کرے، اللہ پر بھروسہ تو کرے، لیکن ہوتا کیا ہے دل کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یار توکل تو میں نے کر لیا ہے، پتہ نہیں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر کمزوری ہے، اس کے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاہے تو وہ مٹی کو سونا کر دے اور چاہے تو سونے کو مٹی کر دے۔ یہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے تجلیات کا نظارہ ہے۔ اگر اللہ تعالی چاہے تو کوئی کسی کو رد نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو دے سکتا نہیں ہے۔ اب یہ جو توکل ہے شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا بہت زیادہ مقام ہے، اور یہی توکل کی تعلیم اللہ رب العزت کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دیتے آئے۔ اب میرے پاس یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے کیمیائے سعادت، اس کے اندر باقاعدہ آپ نے توکل کا باب باندھا ہے، اور اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی کے اندر توکل کو بیان فرمایا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی کہ جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متوکلین کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ساری امتیں مجھے دکھائی گئیں تو میں نے جب اپنی امت پر نگاہ ڈالی تو کوہ بیابان تک کو اس سے بھرا ہوا پایا۔ حضور کی شان دیکھیں، ابھی امت نے قیامت تک ہونا ہے، چلنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایڈوانس ہی ساری امت دکھا دی، اس دیکھنے کے اندر ہم بھی تھے، اور اس کے اندر کتنی لذت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم بھی ہم پر پڑی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ایک ایک فرد کو جانتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کے علاقے کا نام کیا ہے، اور علاقے کی کون سی گلی کے اندر رہتا ہے، مکان کون سا ہے، یہاں تک کا ادراک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم یہاں تک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دل کے اندر، آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں فلاں بندے کے بارے میں بتا سکتا ہوں اس کے اندر ایمان کتنے درجے کا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ ایمان اور کفر جو ہے دل میں نظر آتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ اس کی ایمان کی پاور کتنی ہے، یہ ایمان کے اندر کون سے درجے پر فائز ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کو دکھایا گیا اور میں نے قیامت تک ہونے والے اپنے غلاموں کا مشاہدہ کیا۔ تو اس حدیث پاک سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ، یہ حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت تک جو میری امت پیدا ہونی تھی سب دکھا ڈالی، اب دیوار تو دیوار رہی، سب کچھ اس کے اندر آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک کے جتنے غلام پیدا ہونے تھے سب دکھا دیے گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے یہاں تک دیکھا میری امت جنگلات تک پھیلی ہوئی ہے۔ آج یہ دن بہ دن آبادی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے۔ پریشان ہوتے ہیں یار لاہور پہلے چھوٹا تھا، لاہور بہت بڑا، بہت زیادہ رقبے کے اندر پھیلتا جا رہا ہے اور مزید پھیل رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے اپنی امت کو دیکھا
زمین کو اپنی امت کی کثرت سے بڑا ہوا دیکھا کہ روئے زمین پر میری امت کے لوگ ہی لوگ ہیں. کیا ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کی کثرت پر بڑا خوش ہوا. آج اس سے بھی جو منصوبہ بندی کے نعرے لگاتے ہیں ان کا بھی کاٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی کثرت پر خوش ہو رہے ہیں اور یہ منصوبہ بندی بنانے والے امت کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کم کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی بچے اگر زیادہ ہو جائیں گے تعداد بڑھ جائے گی ان کے لیے وسائل کہاں سے پیدا کریں گے؟ بندہ پوچھے یہ تمہارا کام ہے ہی نہیں ہے. وسائل کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اگر اللہ چاہے تو روئے زمین کی ایک جگہ اس کو اللہ تعالیٰ اگر حکم فرما دے تو قیامت تک وہاں سے بھی لوگ اگر کھاتے رہیں وہ کھانا ختم نہ ہو. ایک چھوٹا سا کیا ہے تالاب ہے پانی کا، اگر اللہ تعالیٰ وہاں پانی کو حکم فرما دے کہ تم نے ختم نہیں ہونا، پوری دنیا وہاں سے پانی بھر کر لے جائے تو مجھے بتائیں پانی ختم ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ اتنے وسائل کہاں سے لائیں گے، کھانے پینے کے نظام کے اندر بڑی پریشانی ہوگی. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وسائل کا خالق کون ہے؟ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں اور جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کے شایان شان ہے. تو اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی کثرت پر فخر کر رہے ہیں. امت پر کیا کر رہے ہیں؟ فخر کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت خوش اور متعجب ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب کیا آپ اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خوشی کو دیکھ رہا ہے. پوچھا ہے میرے محبوب کیا امت کی کثرت کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ عرض کیا جی ہاں اے میرے پروردگار میں نے اپنی امت کی کثرت کو دیکھا ہے اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. کیا محسوس ہو رہی ہے؟ خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے محبوب پھر میری بات سنو. ان آپ کے غلاموں میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کو قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت فرماؤں گا. یہ جو آپ نے اپنے غلاموں کو دیکھا ہے جو قیامت تک ہوں گے ان میں سے 70,000 ایسے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب نہ ان سے کوئی حساب ہے نہ ان سے کوئی کتاب ہے، بغیر حساب و کتاب کے 70,000 افراد کو داخل جنت فرماؤں گا. اب وہ مجلس تھی صحابہ کرام کی. صحابہ کرام نے جس وقت یہ بات سنی انہیں بڑا شوق پیدا ہوا کہ وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے کہ جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو جادو ٹونے منتر داغ اور خال پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. کس پر کرتے ہیں؟ اور یہاں سے یہ بھی بات یاد رکھیں، یہاں سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے جو تعویذات شریعت اسلامیہ کے اندر دیے جاتے ہیں جو اللہ کے اسماء پر مشتمل ہیں وہ توکل کے اندر شامل ہیں، کیونکہ جو اللہ کے اسماء پر مشتمل اسماء ہیں ان سے مدد لینا اللہ سے مدد لینا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ جو منتر کفریہ اور شرکیہ عبارات پر مشتمل ہوں.
کس پر مشتمل ہو؟ جس کی شریعت اسلامیہ کے اندر مذمت آئی ہے۔ اگر مطلقاً ہر تعویذ اس سے مراد لیا جائے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ہاتھ جو قمیض بھیجی تھی، والد گرامی نبینا ہو چکے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کے اندر، آپ کی جدائی کے اندر نبینا ہو چکے تھے، تو جناب یوسف علیہ السلام نے وہ قمیض دی، یہ قمیض لے جاؤ اور اس کو ابا جان کی آنکھوں پر ڈالنا، اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھوں کی جو بینائی ہے اس کو واپس لوٹا دے گا۔ اللہ کے نبی کا عمل ہے، اور یہ وہی قمیض ہے کہ جس قمیض کے بارے میں علماء اسلام لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نار نمرود کے اندر ڈالا جانے لگا تو یہ قمیض نمرودیوں نے اتار لی تھی، پھر یہی قمیض جو ہے نسل در نسل جو ہے جناب یوسف تک پہنچی، اور اس کو تعویذ کے طور پر استعمال کرتے تھے، یعنی اس کے اندر یہ شان تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر جس کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ جو منتر شنتر جو بھی ہیں جو کفریہ اور شرکیہ عبارت پر مشتمل ہو، جس کے اندر شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور وہ کفر ہے۔ ایسے منتر کیا ہے؟ کفر ہے جس کے اندر شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور پس پردہ شیطان وہ کام کر دیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ طاقت نہیں، وہ شیطان جو ہے جب کفر کروا لیتا ہے، اور جب بندہ کفر کر کے بے ایمان ہو جاتا ہے، پس پردہ وہ کام کر دیتا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کالا علم بڑا چلتا ہے۔ کالا علم کیا چلنا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ کالا علم کر کے بے ایمان ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو پس پردہ شیطان وہ کام کر دیتا ہے تاکہ یہ بندہ اس چیز کے ساتھ لگا رہے۔ یہ بندہ اس چیز کے ساتھ کیا لگا رہے؟ تو جو اسمائے خداوندی جو ہیں، جو تعویذ کی صورت میں دیے جاتے ہیں، یقیناً قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کی برکات ہیں، لہذا اس سے مراد وہ والے منتر ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 70,000 لوگ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے وہ یہ لوگ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں، اسماء خداوندی پر مشتمل جو تعویذات لکھے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم جب اسباب کو اختیار کرتے ہیں ہماری نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، اسباب کو اس وجہ سے اختیار کرتے ہیں، یہ سبب ہے۔ کیا ہے؟ اب ایک بندہ تھا، اس نے اسماء خداوندی کی تاثیر کا انکار کیا کہ اس کے اندر کون سی طاقت ہے کہ اس سے بخار کا فائدہ ہو، دیگر بیماریوں کا فائدہ ہو، یہ کس طرح مؤثر ہو سکتے ہیں؟ بڑی بحث و مباحثہ ہوئی، ان بزرگوں نے اس کو بڑی سختی سے کہا او گدھے، کیا کہا؟ جب اس کو او گدھے کہہ کر پکارا وہ غصے میں آ گیا۔ کیا آ گیا؟ غصے میں لال پیلا ہونا شروع ہو گیا کہ تو نے مجھے گدھا کہہ دیا۔ بزرگوں نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، ابھی تو اتنے میں نے بات نہیں کی، میں نے تمہیں صرف ایک گدھا جو حیوان ہے، حیوان کا نام تیرے وجود پر میں نے بولا ہے، اور حیوان کے کیا نام ہے، نام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اس نے تیرے جسم کے خد و خال کو بدل کر رکھ دیا ہے، تیرے جسم کے اندر کیفیات کیا ہو گئی ہیں؟ ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جب گدھے کے نام کے اندر اتنی پاور ہے تو جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کے نام کے اندر کتنی طاقت ہوگی، اس کے نام کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ تو یہ سمجھنے کا قصور ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے اسماء کے اندر بڑی طاقت ہے، اور اللہ اگر مؤثر بنا لے تو وہ مؤثر ہو جائے گا، مگر اللہ کی حکمتیں ہیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 70,000 جو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ اب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، صحابی رسول ہیں، یہ وہ حضرت عکاشہ ہیں کہ میدان بدر کے اندر ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار چاہیے۔ حضور کے پاس چھڑی تھی، حضور نے لکڑی کی چھڑی پکڑائی، حضور نے فرمایا یہ لو تلوار۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے وہ چھڑی مجھے پکڑائی، بڑی زبردست وہ تلوار بن گئی۔ تو یہ حضور کی شان ہے، چاہے تو لکڑی کو تلوار بنا دے، اللہ نے ایسی حضور کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عکاشہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے، جب یہ بات سنی عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں داخل فرما لے۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا اے عکاشہ یہ تو میرا اختیار ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ تمہیں داخل کر لے تو کر لے۔ نہیں، صحابہ رسول کو بھی پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، اگر حضور علیہ السلام کی زبان سے میرے لیے کلمات نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی شامل فرما لے گا۔ صحابہ نے تو حضور کو یہ مانا ہے، اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو کسی قسم کا اختیار ہی نہیں ہے، حضور کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں اور معاذ اللہ بے بس ہیں۔ حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ عز و جل یہ میرے صحابی عکاشہ کو بھی انہی 70,000 لوگوں میں داخل فرما لے۔ اب جس وقت حضور نے یہ دروازہ کھولا ایک اور سے ابھی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب عکاشہ کے لیے کر دی ہے، عکاشہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ داخل ہو چکا ہے، بس تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی کرم فرما دے گا۔ کیا کر دے گا؟ تم پر بھی کرم فرما دے گا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ آگے جا کر مزید حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بندہ جس طرح توکل کرنا چاہیے اگر اس طرح توکل اور بھروسہ کرے، حضور فرماتے ہیں اللہ تمہیں اس طرح روزی پہنچاتا رہے جس طرح پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے، کہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم اسی طرح اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی خزانہ غیب سے اس طرح روزی عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ کہ تم اگر اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اس طرح روزی عطا فرمائے۔ تو یہ انسان کبھی آزما کر بھی دیکھے کہ اللہ رب العزت پر صحیح معنوں کے اندر بھروسہ کر کے دیکھے، اور وہ مالک ایسا کریم ہے اپنے بندے کی کبھی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے پہلے بادشاہ تھے، اور بعد میں آپ درویشی کی طرف آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمانے بادشاہی کے اندر شکار کرنے کے لیے جنگل کے اندر گئے، اور شکار کرنے کے لیے گئے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان شکار کسی کا کرنے کے لیے جاتا ہے اور خود شکار ہو جاتا ہے۔ ہوا ان کے ساتھ بھی یہی تھا، شکار کرنے کسی کا گئے تھے اور خود شکار ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، کھانے کا وقت ہو چکا تھا، دسترخوان بچھایا گیا، تو جس وقت میں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو دیکھا ایک کوا وہ آیا اور اس نے میرے دسترخوان سے ایک روٹی اٹھائی، اور اٹھا کر بڑی تیزی کے ساتھ جس طرف پہاڑ تھا اس طرف اڑنا شروع کر دیا۔
حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی راز کی بات ہی مل جائے۔ آپ فرماتے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اس کے پیچھے چل پڑا، تو جس وقت اس کے پیچھے گیا پہاڑ کے اوپر میں بھی چڑھ گیا، تو آگے دیکھا ایک بندہ ایسا ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ کوا کیا کر رہا ہے، اس کے منہ میں جا کر نوالے بنا بنا کر روٹی کے ٹکڑے ڈال رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ روٹی کے ٹکڑے ڈال رہا ہے۔ تا فرماتے میں گھوڑے کے نیچے سے اتر کر میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کھولا اور اس سے پوچھا تو کون ہے اور یہاں پر کتنے عرصے سے ہے؟ اس بندے نے بتایا میں تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے یہاں سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اسی مقام پر ڈاکوؤں نے مجھے لوٹ لیا، میرا سامان بھی سارا لے گئے اور مجھے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا، میرے پاؤں کو باندھ دیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے 8 دن ہو چکے ہیں کہ یہاں پر میں اسی طرح پڑا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کوے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو صبح دوپہر شام روٹی لاتا ہے اور میرے منہ کے اندر ڈالتا ہے۔ تو یہ اللہ ہے کہ جو رب جنگلات کے اندر اپنے بندوں کو بھوکا رہنے نہیں دیتا۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا اے اسرائیل بتا زندگی کے اندر کبھی ایسا موقع ملا ہو کہ تمہیں کسی کی جان نکالتے ہوئے ترس آیا ہو، جان نکالتے ہوئے تمہیں ترس آیا ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں یا اللہ، ایک موقع میرے پر آیا ایسا کہ جس وقت میں نے روح نکالنا چاہی مجھے بڑا اس شخص پر کیا آیا، ترس آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کون سا واقعہ تھا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ عز و جل، ایک دفعہ سمندر کے اندر طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی، ایک اس کا پھٹا تھا، تختہ تھا، اسی تختے پر کشتی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی تختے پر بیٹھ کر وہ کنارے تک پہنچے، اور اسی تختے پر ایک عورت تھی جس کا دودھ پیتا بیٹا تھا، جو اس کا تختے کے اوپر ہی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا، اور یا اللہ تو نے حکم فرمایا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے، اس کی ماں کی روح۔ تو یا اللہ مجھے بڑا ترس آیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لی جائے گی، اس بچے کا کیا بنے گا، یہ تو دودھ پینے کے مراحل کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل تمہیں پتہ ہے جب تو نے اس کی ماں کی روح قبض کر لی تو وہی بچہ اس تختے کے ذریعے قریبی جزیرے کے اندر میں نے پہنچا دیا، اور وہاں پر ایک شیرنی کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ جو روزانہ آ کر اس کو دودھ پلاتی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں شیر یا شیرنی یہ تو کہا جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو مسخر کیا کہ تو نے اس کو کھانا بلکہ اس کو دودھ پلانا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اسرائیل اسی جنگل کے اندر پھر میں نے جنوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو انسانوں جیسی بولی سکھائے، انسانوں جیسی بولی سکھائے۔ اللہ فرماتا ہے اسرائیل یہی بچہ بڑا ہو کر بادشاہ بنا، کیا بنا، بادشاہ بنا، اور سن پھر اس نے کیا کیا، یہی بچہ بادشاہ جب بنا اور میرے مقابل میں آ کھڑا ہوا اور اسی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ کس کا دعویٰ کر دیا؟ اور یہی وہ کافر تھا جس کو شداد کافر کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے علماء فرماتے ہیں جب اتنا بڑا دشمن ہو کر اللہ اس کو محروم نہیں کر رہا، اللہ اس کو پال رہا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں اے بندہ مومن تیری شان کیا ہوگی، تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ جب اللہ اپنے دشمنوں کو پال رہا ہے تو اپنے ماننے والوں کو کیوں نہیں پالے گا؟ لہذا تو اللہ پر بھروسہ کر، اللہ پر یقین کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے معاملات کے اندر تجھ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔